مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کے احوال میں لکھا ہے کہ ایک ملنگ بادشاہ آیا اور اس نے کہا دو کچھ خدا کے واسطے. بعض ملنگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. مجدد صاحب نے کہا اس وقت کچھ نہیں، جاؤ. اس نے کہا نہیں دیتے ہیں. زمین پہ ایسے پاؤں مارے، زلزلہ آ گیا، پوری خانقاہ ہلنے لگی. مجدد صاحب کچھ لکھ رہے تھے، قلم روک لیا اور اس کی طرف ایسا دیکھا. کہا یہ مسواک کے نیچے پیسے پڑے ہوئے دے دو. تو اس نے جو مسواک کو ہاتھ لگایا تو پورا محل ہلنے لگا، عمارت. کہا اٹھا. کہا جی نہیں اٹھا سکتا. کہا چل تیری تمام توانائی آج اللہ سے کہہ کے ختم کرا دی، آئندہ تو کسی کو دھمکی نہیں دے سکے گا، ہم نے تیری جڑیں ہلا دی. اللہ اکبر. سحر کا مادہ اور اصل تو کفر ہے. علامہ آلوسی بغدادی نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ بغداد میں ایک ساحر تھا، وہ چادر ڈال کر کے آدمی کو ذبح کر لیتا تھا، خون باہر آ جاتا تھا، اور پھر ہاتھ اوپر پھینکتا تھا، دوسرا ہاتھ، ٹانگ، یہ وہ. اخیر میں لوگوں کو دکھاتا تھا کہ صرف دڑ پڑا ہوا ہے، سر پڑا ہوا ہے خالی. پھر جب وہ اپنا خاص کرتب کر لیتا تھا تو وہ آدمی صحیح سلامت ہوتا. علامہ آلوسی لکھتے ہیں روح المعانی میں کہ مجھے بھی کچھ اس کا فن آ گیا تھا، میں نے اس کا سحر روک لیا. تو وہ رونے لگا. اس نے کہا آدمی مر جائے گا مجھ سے. پھر میں نے بحال کرنا چاہا لیکن مجھے دیر لگی. تو وہ آدمی ٹھیک تو ہو گیا لیکن وہ پھر عمر بھر بیمار رہا. کان متغیرا، فرق تھا اس میں. ہمارے اسکول کے زمانے میں پشاور شہر سے ایک شخص آتا تھا، اس کا نام تھا حنیف خان. وہ ہمارے ماسٹر عبدالہادی مرحوم کا دوست تھا. اس دن چھٹی ہو جاتی، سب لوگ اسمبلی میں جمع ہوتے تھے اور وہ درمیان لڑکے دو قطاروں میں ہوتے، درمیان میں وہ چلتا تھا اور وہ کہتا تھا دا جادو نے دے دلا صفائی دا، دا جادو نے دے دلا صفائی دا. اور پھر ایک لڑکے کو کہتے آپ کی شادی کراتے. اس کے اوپر ہاتھ ایسا کر لیتے تھے، تھوڑی دیر میں دیکھا تو وہ دولہا بنا ہوا ہے، بہترین کپڑے ہیں، شاندار قسم کے پاؤڈر لگا ہوا ہے. اور ایک طالب علم کے اوپر چادر ڈالی اور اس کو پھر چادر ہٹایا تو دلہن ہے وہ. اور پھر پوچھتے تھے کیا کھاؤ گے آج شادی میں، ولیمے میں؟ تو لڑکے جو کچھ بتاتے، بریانی، پلاؤ، قورمہ اور دودھ والی روٹیاں. تو وہ کچھ چادریں باندھ لیتا تھا ایسی لمبی لمبی. کچھ دیر بعد چادریں ہٹاتا تھا تو اس میں دیگوں کے اندر دھواں ہوتا تھا. دیگ بھی غائبانہ آ کے رکھے گئے، 10 11 12 دیگ پکوا لیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے اور ہاتھ کی صفائی ہے. اور اس کے پاس ایک ڈنڈس آتا، چھڑی، اس کے اوپر دھاگا بندھا ہوا تھا. جب اس دھاگے کو کسی آدمی کو بلاتا تھا تو اس دھاگے کو کھینچتا تھا تو وہ آدمی خود بخود وہاں سے چل پڑتا تھا. اور اس کو وہ دیکھ کے کہتا ہے دارا کا غمدارا دی، دارا کا غمدارا دی. اور جادو نہیں ہے اور ہاتھ کی صفائی. میرے ماسٹر صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے کہا یہ میرا دوست ہے 32 سال سے، اس جیسے باکمال انسان میں نے نہیں دیکھا. میں نے ہاتھ کھڑا کیا، مجھے کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ جو الفاظ ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، ہاتھ کی صفائی ہے. اور دارا کا غمدارا دی، اور دادا جادو الفاظ دی. ماسٹر صاحب نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ بند کر دو، کہے یہ نہ کہے اگر اس نے ایک کام کیا. ماسٹر صاحب نے اس کو کہا حنیف خان یہ الفاظ جو آپ کہتے ہیں یہ بدلو، چھوڑ دو. کہا یہ تو نہیں چھوڑ سکتا. ماسٹر صاحب نے مجھے کہا آپ نے بہترین پکڑا ہے اس کو. یہ الفاظ سحر کے ہیں، سحر کے الفاظ ہیں. اس سے سحر جادوگر کرتا ہے. اس طرح کبھی کبھی جادوگر کہتے ہیں جو جادو کرے اس کے باپ پہ لعنت ہو. جادو کرنے والے کو میں انسان کا بچہ نہیں مانتا، اس پر جنت حرام ہے، جنت حرام ہے. یہ جادو کے الفاظ ہیں، یہ سب الفاظ جادو کے. اس سے جادو پختہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ تم یہ الفاظ کہو جادو کر لو گے.
وہ جس کی مشق ہو، جس کو یہ فن آتا ہو. وَاتَّبَعُوا، انہوں نے ایک آسمانی کتاب تو پس پش ڈالا لیکن پیچھے پڑ گئے وہ جو پڑھتے تھے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں، علی ملک سلیمان. اب انہوں نے ایک اشکال کیا تھا، وہ یہ کہ یہ پیغمبر کیسے ہیں؟ داؤد و سلیمان مشہور جادوگر تھے اور یہ ان کا ذکر خیر کرتے اپنے حلقے احباب میں. جواب، سلیمان برحق پیغمبر تھے، داؤد علیہ السلام سچے پیغمبر تھے، ان کو سحر منسوب کرنا شیاطین کی سازش تھی. آپ کو بھی کہا جائے گا آپ ایسے شخص سے دور تفسیر پڑھتے ہیں جو فلاں کو برا کہے فلاں کو برا کہے. جواب، وہ شریعت کا منقاد ہے. جس کو ضرور شرع غلط دیکھتے ہیں اس کو غلط بتاتے ہیں، اس میں ان کی صنعت اور کاریگری کو کوئی دخل نہیں. وما کفر سلیمان، اور کفر نہیں کیا تھا حضرت سلیمان نے. لفظ کفر سے انور شاہ سے اپنے مشکلات القرآن صفحہ 11 پر 25 پر لکھا ہے. اس سے پتہ چلا کہ سحر کا مادہ کفر ہے، سحر کی بنیاد کفر ہے. اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، بلکہ یعنی سحر نہیں کیا تھا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطان لوگ سحر کرتے تھے جو کافر ہوئے. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور وہ جو اتارے گئے تھے دو فرشتے بابل شہر میں ہاروت ماروت نام کے. یہ موصولہ ہی ٹھیک ہے، الذی انزل، اور یہ نافیہ نہیں ہے. وما يعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی جادو. حتی یقولا، یہاں تک کہ کہہ دیتے انما نحن فتنۃ، بے شک ہم تو آزمائش ہے. فلا تکفر، اے تو کفر نہ کر یعنی سحر نہ کر. فیتعلمون منہما، پس لوگ پھر بھی سیکھتے تھے ان دونوں سے. ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، وہ جو جدا کرتے تھے اس کے ذریعے میاں بیوی کو. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور یہ پیچھے پڑ گئے وہ جو پڑھتے تھے شیطان عہد سلیمان میں. سلیمان کی بادشاہت میں مراد ہے سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں، سلیمان علیہ السلام کے زمانے نبوت میں، سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سحر اور جادو بہت زوروں پر تھا. بس کلاشنکوف اور پستول کی ضرورت نہیں تھی، ایک دوسرے کے خلاف جادو کرنے میں لگے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آئی اور ان کے ہاں دو فرشتے آئے، ایک کا نام تھا ہاروت، دوسرے کا نام تھا ماروت. انہوں نے پہلے تو تبلیغ کی اور بہت دیر تک لوگوں کو سمجھایا کہ یہ سحر اور جادو ایمانیات کے خلاف ہے، نیکیوں کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، تم اس سے باز آ جاؤ. چونکہ امتحان کی شکل تھی اس لیے فرمایا کہ اس کے باوجود اگر اب بھی کوئی سیکھنا چاہے تو آؤ ہم سکھا دیتے ہیں. امتحان اسی کو تو کہتے ہیں. دنیا امتحان کیوں ہے؟ اللہ نے نیکی کرنے کی بھی توفیق دی اور اگر کوئی گناہ کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، اسی کو تو امتحان گاہ کہتے ہیں. مشکل تو یہی ہے. اور انہوں نے واضح سمجھایا کہ اے لوگو، ہم تمہیں سکھا رہے ہیں مگر یہ سیکھنے کی چیز نہیں ہے کہ اسلامی بینکاری ہے، ایمان لے ڈوبے گی، شرائع کا تمسخر و توہین شروع ہو جائے گی. جب بینکر 1,70,000 اور ایک گاڑی اور بنگلہ لیتے ہیں اور سارے مولوی بینکوں میں جا کے بیٹھ رہے، ایڈوائزر بن رہے، تو یہ 4,000 5,000 کی مدرسی کر کے کون میں بزی و شرع قائد مشکات و جلالین پڑھانے بیٹھے گا؟ کون ہوگا یہ؟ تو دینی مدرسوں کو سر سید احمد خان نے نقصان نہیں پہنچا سکا، ایوب خان نہ ختم کرا سکا، پرویز مذلل، مشرف تو نہیں تھا، مذلل، وہ بھی کچھ نہ کرا سکا.
جو کچھ کیا آپ نے خلاف کیا، لیکن اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بینکروں نے اسلام کو دھچکا دینے کی کوشش کی ہے، بینکروں۔ بعض لوگ بعض بزرگوں کے نام لیتے کہ وہ ان میں ملوث ہے، وہ کہاں تک ملوث ہے تو وہ جانے، لیکن علماء وقت کا اس وقت تقریباً اتفاق ہے کہ اس مسئلے میں وہ بزرگ بھی غلطی پر ہے، فحش غلطی پر ہے، اور ان کی موجودگی میں ان کے استاذ و شیخ اور ہمارے بزرگ مولانا سلیم اللہ خان نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، علم کے ہوتے ہوئے ایسے ناکارہ کاموں کے رہنمائی کرنا، سرپرستی کرنا۔